وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کا اونچی اور اونچی حکم ہے، اور اسی کی طرف پھر کر جائیں گے، جانا ہے۔ یہ جو لفظ حکم آیا اس کا بھی بیان کر دوں، سمجھ آ جائے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے، آپ کے ہاں تو پوری حکومت ہے، حکم سے ہی لفظ حکومت بنا ہے نا، پوری حکومت ہے۔ کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی گورنر ہوتا ہے، کوئی ایمبیسڈر ہوتا ہے، کوئی جناب کسی علاقے کا، کوئی صوبے کا، کوئی شہر کا، کوئی پورے ملک کا، کوئی فوج کا، کوئی دوسرے ادارے کا۔ آپ کی عدالت، عدالت کا حکم، عدالتی حکم تو کس کا ہے صرف؟ پھر یہ کیا ہے؟ کہاں گئے فتویٰ لگانے والے؟ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجی خوارج یہ آیت پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے، کسی اور کا حکم نہیں۔ وہ حضرت علی کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یہ کیسے حکومت، ان کا کیسے حکم، اللہ کا حکم۔ تو حضرت علی جواب دیتے تھے کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے، آیت ہے قرآن کی، مگر جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ باطل۔ جس قرآن میں یہ ہے لہ الحکم، جس قرآن میں یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اسی قرآن میں ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اسی قرآن میں ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی، آپ کو اگر معنی نہیں معلوم تو بتا دوں۔ پہلی آیت کیا پڑھی؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا دیا جائے تو عدل کے ساتھ حکم کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ حکم کا لفظ اللہ نے بندے کے لیے فرمایا ہے یا نہیں؟ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سے بہتر، اللہ سے بڑھ کر کون ہے حکم کرنے والا؟ وہ تمام حکم کرنے والوں کا حاکم۔ تو دوسروں کے لیے حکم کا لفظ آیا یا نہیں؟ نبیوں کے لیے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان سب کو حکم اور علم عطا کیا۔ اللہ حکم کو کہے میں نے عطا کیا، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، تو پھر بات وہی آ گئی، اصل حکم کس کا ہے؟ اونچی۔ اب آپ کو 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا فیصل بنا دیا جاتا ہے تو آپ حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ عدالت کے پاس جائیں، وہ حکم دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ آپ کے صدر وزیر حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس پورے ان کے ادارے کو کہتے ہی حکومت ہے۔ تو کیا اب شرک ہو گیا؟ نہیں، جیسا حکم اللہ کا ہے کسی اور کا اونچی نہیں، اصل حکم اسی کا ہے، اور اس کے حکم کے مقابل کا مطلب اس کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کی جا سکتی؟ مثلا حدیث صحیح موجود ہے، میں کہوں نہیں یہ چیز بہتر ہے، وہ جو بیان ہوئی ہے وہ نہیں، ایسا نہیں، اس کی کوئی گنجائش۔ اس کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق بات ہوگی، مقابل بات اونچی کہیے گا، مسئلہ واضح ہے، لیکن سمجھنا نہیں ہے اور فتوے لگانے ہیں۔ تو جس طرح ہر تعریف اللہ کے لیے، ہر حکم بھی اسی کی شان، اس کے حکم کے سامنے کسی کی مجال اونچی نہیں۔ کتنی آیتیں! اب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کا کچھ مان لیں کچھ کا انکار کر دیں تو یہ ماننا نہیں ہے، پورا قرآن ماننا پڑے گا۔
ایک ہے ذاتی، ایک ہے عطائی۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی خود سے ہے، مخلوق کا ہر کمال رب کا عطا کیا ہوا، جو عطا کیا وہ اسے عطائی کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے سوا کسی کا ذاتی کمال مانتے نہیں، عطا کیا ہوا ہے۔ میں بول رہا ہوں رب کی عطا سے، میں سن رہا ہوں رب کی عطا سے، میں دیکھ رہا ہوں رب کی عطا سے، میں کچھ بنا رہا ہوں رب کی عطا سے۔ اس کی عطا نہ ہو میرے ہاتھ حرکت کر سکتے؟ اونچی۔ اچھا، اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا، وہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی غلط معنی نہ نکالے۔ بہت سے لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں رب کے حکم سے کیا ہے۔ ہم نے اگر گناہ کیا ہے تو اللہ کا حکم ایسا ہی تھا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم کر سکتے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے چوری کی، جب چوری کی تو وہ پکڑا گیا، لوگ ڈنڈے لے آئے اور مارنے لگے اس کو۔ اس نے کہا رکو، تم لوگ مسلمان ہو؟ سب نے کہا جی۔ ان کا یہ بتاؤ اللہ کے حکم کے بغیر پتا ہل سکتا ہے؟ لا تتحرک، نہیں ہل سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کا سوچو، جب اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا تو میں نے جو چوری کی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کی ہے، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کی ہے۔ پتا نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر، تو میں چوری اس کے حکم کے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ لوگوں کے سامنے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اللہ کے حکم سے کی ہے، میرا جرم نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس کو مارو، سزا دو، اس کا ہاتھ کاٹو۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے چوری اللہ کے حکم سے کی ہے تو اسے کہو کہ ہاتھ بھی اللہ کے حکم سے کاٹا ہے۔ جس اللہ کے حکم سے تو نے چوری کی ہے اسی اللہ کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو جس اللہ کا تو نام لے رہا ہے اسی کا حکم ہے، پھر مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم اچھا جی تقدیر والے جی ایسا ہی لکھا تھا تو نے لکھا ہوا پڑھ کے کیا ہے؟ تقدیر میں جو لکھا تھا کیا نے وہ لکھا ہوا پڑھ کے کام کیا ہے؟ نے تو اپنے ارادے سے کیا ہے، تو تیرے ارادے کی وجہ سے تجھ کو سزا مل رہی ہے، کیونکہ تیرے ارادے کی رہنمائی کے لیے قرآن حدیث موجود ہے، تجھے سب کچھ بتا دیا گیا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے غلطی کا ارادہ کیا اور اپنا اختیار استعمال کر کے وہ غلط کام کیا، اسی کی وجہ سے تیری پکڑ ہے۔ تو یہ تمہارا ارادہ و اختیار، تو تقدیر پہ جو بحث کرتے ہیں اس کا میں نے اس لیے جواب دیا، کہیں گے جی اللہ کا حکم، ہاں اللہ کا حکم ہے، مگر تو نے کیا اللہ کا حکم پڑھ کر سن کر کیا؟ تو نے اپنے ارادے سے کیا۔ اللہ کی رضا اور مشیت کو تو جان سکتا کیا؟ اس کے کارخانہ قدرت میں کیا ہے ہم جان سکتے نہیں۔ تو ہمیں جتنا ارادہ و اختیار ملا ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں، اچھا کریں جزا ملتی ہے، برا کریں تو سزا ملتی ہے۔ تو یہ بات بھی میں نے اس لیے واضح کر دی کہ حکم اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ نے دوسروں کو بھی حکم کی طاقت عطا کی ہے، وہ اپنی اپنی رینج میں، اپنے اپنی فیلڈ میں، یعنی مثال کے طور پر عدالت والا عدالت کے حوالے سے، ملک والا ملک کے حوالے سے، آپ جھگڑے کے حوالے سے حکم دیتے ہیں، آپ کا حکم وہ نہیں ہے جیسا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم جیسا ہمارا حکم اونچی، اور اللہ کے حکم کے مقابل میں اور آپ کوئی حکم دے سکتے؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، میں کہوں نہیں پڑھو تو ہو سکتا ہے؟ اونچی۔ تو اس بات کو سمجھیں، تو وہ لوگ جو آیت پڑھیں قرآن کی مراد لیں غلط، ان کے لیے کوئی گنجائش اونچی کہیے گا۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا، میں نے توحید کے حوالے سے بھی بات کر دی۔ اللہ کی عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ ہی کی تعریف ہے، اس کے سوا کسی کی اصلی تعریف، اور ہر ایک کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، کیونکہ کمال دینے والا اللہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم، اور لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اونچی، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔
کاش یہ سمجھ آ جائے کہ جانا ہے اللہ کے پاس، مگر یہ سمجھ آتا نہیں۔ اپنے خیالوں میں پلانز، منصوبے، یہ وہ یوں، ہاں ہم سمجھتے نہیں ہم نے کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس بات کا احساس ہو تو بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، سنبھال لیتا۔ لیکن کون سنبھالے گا؟ جو سمجھے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ رب ہی بناتا ہے، رب ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ ہی بناتا ہے، پسند کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ پسند کرے ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ بندہ کچھ چاہے اللہ عطا فرما دے، تب بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اونچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو چاہا، اللہ نے کر دیا، تو کرنے والا کون؟ اللہ نہ چاہتا تو ہو سکتا تھا؟ اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کا انتخاب، نبی کسی کو منتخب فرمائے، کس کو مصلی پہ کھڑا کیا؟ حضرت ابوبکر کو۔ تو نبی نے کھڑا کیا، اب میں کہوں کہ نہیں کیوں انہوں نے ان کو کیوں کھڑا کر دیا، مجھے کیوں نہیں کیا، تو میں اعتراض کر سکتا ہوں؟ اونچی۔ تو اللہ نے پسند کیا ہے جس کو، اور کمال دینے والا اللہ، اسی اللہ کی عبادت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ ہر تعریف حقیقت میں اس کی تعریف ہے، اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ حسد، کتنے عدد بنتے ہیں؟ جس کو علم الاعداد معلوم ہو، حسد کے عدد بنتے ہیں 72۔ ہاں، جس کو اردو میں ہے کہتے ہیں، 8 اس کے ہوئے، سین کے ہو گئے 60، 8 اور 60 68 ہو گئے، 68۔ دال کے 4 ہوئے، 68 اور 4 72، 72۔ یہ 72 فرقے حسد کی وجہ سے ہیں، جلتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتابوں سے، اس کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، ہم جلتے نہیں۔ لیکن یہ 72 سارے حسد کی پیداوار، فرقے جتنے ہوئے حسد۔ یہ حسد آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور جلتے رہتے ہیں، فلانے کو اتنا کیوں مل گیا، وہ اتنا اچھا کیوں ہو گیا، اس کا اتنا نام کیوں ہے، اس کی اتنی شہرت کیوں ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ہے۔ کوئی بھائی سے جل رہا ہے، کوئی بہن سے جل رہا ہے، کوئی باپ سے جل رہا ہے، کوئی دوست سے جل رہا ہے، کوئی شہر پڑوسی ہیں، آپس میں رشتہ داروں سے، کوئی دنیا میں دوسروں سے۔ یہ حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، بہت اونچی کہیے گا۔ رشک، رشک کا مطلب ہے کتنا اچھا اس کو یہ ملا ہے، خوش ہونا اس پر ایک طرح سے کہ اس کا نصیب کتنا اچھا ہے، اس کو کہتے ہیں رشک، اور جلنا اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو کافروں کے دل میں حسد تھا نبی کے لیے، زبان پر ان کی نبوت کے لیے تانے تھے، تان تھا۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ کیوں میرے حبیب کی مخالفت کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے۔ تو یہ میرے انتخاب پر، میری پسند پر اعتراض کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا کافر۔ دوسرا، اب یہ عذاب کے مستحق ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح پر اعتراض کیا، آپ کو معلوم ہوگا، جنہوں نے سنا ہوا، نہیں سنا ہوا اشارے میں، چلو مختصر بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید۔ حضور نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا تھا، بنی نہیں، ان کی ختم ہو گئی۔ حضور کا ان سے نکاح ہوا، ان سے لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی، جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو منہ بولے سے رشتہ نہیں ہو جاتا، منہ بولے سے
آپ کسی کو بھائی کہہ دیں اور وہ بھائی نہیں ہے تو وہ بھائی نہیں ہو جائے گا. آپ کسی کو بیٹی کہہ دیں، بیٹا کہہ دیں، وہ اگر نہیں ہے تو بیٹا ہو نہیں جائے گا. منہ بولے سے رشتہ نہیں ہوتا. کافروں نے اعتراض کیا، رب نے جواب دیا ہم نے نکاح کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ منہ بولے رشتے سے ایسا رشتہ نہیں ہوتا کہ حرام ہو جائے چیز. اعتراض کیا، رب نے جواب دیا زوجنا، کہا ہم نے کیا یہ رشتہ. حضور کی بیوی اس کو ہم نے بنایا ہے. حضرت زینب سے تمہارا نکاح ہم نے کرایا. کرو اعتراض. قرآن میں اللہ نے فرما دیا عرش پر نکاح ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعتراض کرنے والوں کو کچھ ملا اونچی نہیں. اعتراف کرو، آخر میں فے ہو، دعاد نہیں. اعتراض میں زواد ہے اور اعتراف میں فے. اعتراف کرو، تعریف کرو، مانو. اعتراض نہ. نبی کا معاملہ، ولی کا معاملہ. اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، کچھ ملتا نہیں. اسی مکہ میں ابو جہل بھی تھا، اسی مکہ میں ابو بکر بھی تھے. ابو بکر کو مل گیا کیونکہ انہوں نے اعتراف کیا. ابو جہل کو کچھ نہیں ملا کیونکہ اس نے اعتراض کیا. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی پاس رہ کے نہیں لیتا، کوئی دور رہ کے لے جاتا ہے. ابو جہل پاس رہتا تھا، کچھ نہیں لے سکا. حضرت اویس قرنی دور بیٹھے تھے، لے گئے یا نہیں لے گئے؟ تو اعتراف کرو، مانو. اعتراض کرنے، آج بھی جو ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو کچھ ملتا، اور جو مانتے ہیں ان کی جھولی بھر جاتی ہے. ان پہ کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے. تو ہم نے معترف بننا ہے، معترض نہیں بننا، ذہن میں رہے. تو اعتراض نبی پر ہو، ولی پر ہو، وہ اللہ کے پیارے ہیں. ہم اعتراض کر کے اللہ کو راضی کریں گے یا ناراض؟ ناراض کریں گے تو جو ناراض کرے گا وہ کیا پائے گا؟ کچھ نہیں پائے گا. ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتایا، میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا. اس نے اعتراض کیا. راستے میں اس کو مل گئے حضرت ابو بکر. پتہ تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا. تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں چلتا ہوں نبی پاک سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتائیں گے، سمجھائیں گے. تو چھوڑ تو نہیں رہا کوئی اپنی طرف سے، کہہ تو نہیں رہا میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں اس کے بعد پھر تجھے جواب دوں گا؟ نہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرا فوراً دھیان گیا، جبریل سدرہ پہ رہتا ہے، پلک جھپکنے میں زمین پر آتا ہے. جن کے نور سے بنے جبریل کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی. کیا ان کے لیے دشواری، کیا مشکل ان کے لیے دور جانا. تو انہوں نے فوراً کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اعتراف کیا. عرش سے ان کے لیے لقب آیا صدیق. عرش سے انعام ملا یا نہیں ملا؟ اور جنہوں نے اعتراض کیا ان کے ہاتھ کچھ آیا، کچھ ملا؟ تو رب کی عطا پر اعتراف کرنا چاہیے. اعتراض اونچی. ولی بنانے والا کون؟ شان دینے والا کون؟ کمال دینے والا کون؟ میرا رب، میرا پیارا رب، میرا اللہ. اس پر مانیں گے، اعتراض نہیں کریں گے. اچھا، اب بات آئی حمد کی. نبی بھی کس کی تعریف کرتے ہیں، ولی بھی کس کی تعریف کرتے ہیں، ایمان والے بھی کس کی تعریف کرتے ہیں. دنیا میں کون سی چیز ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کوئی شے. اب جب شے کہا تو ہر چیز آ گئی، اس میں پتا بھی آ گیا، تنکا بھی آ گیا، ذرہ بھی آ گیا، قطرہ بھی آ گیا، ہر چیز. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کون سی چیز ہے جو اللہ کی پاکی نہیں بیان کرتی اس کی تعریف کے ساتھ؟
ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ میرا رب کتنا اچھا ہے، میرا رب پاک ہے جس نے یہ بنایا، تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ ہر شے کر رہی ہے سوائے پوچھ رہا ہوں آپ سے، کافروں کے، مشرکوں کے، وہ رب کی تعریف نہیں کرتے، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعریف کے لائق کون ہے۔ مومن کس کی تعریف کرتے ہیں؟ ساری مخلوق قیامت کے دن اللہ کی تعریف کرے گی۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، خود فرمائے گا۔ سارے جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آخر تک، سب بوٹیاں اڑ گئیں، چیتھڑے اڑ گئے، اللہ جمع کر کے دوبارہ زندہ کر کے حاضر کرے گا، سارے پیش ہوں گے، خود فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے۔ کوئی نہیں بولے گا، کسی کی جرأت نہیں ہوگی، خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ کوئی دم مار سکے گا اونچی؟ اس دن جو مانو گے تو آج کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ کے انکار کرنے والو، اللہ کی منکرو، آج مانو۔ اچھا جی، اللہ کی تعریف کرنی ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کتنا پیارا ہے جس نے یہ پھول بنایا، کوئی کہتا ہے اللہ کتنا اچھا جس نے یہ پہاڑ بنایا، اللہ کتنا اچھا جس نے آسمان بنائے، اللہ کتنا اچھا جس نے سورج بنایا، اللہ کتنا اچھا جس نے ستارے بنائے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بری چیزیں یاد آتی ہیں، اس جانور کو، اس کو فلانے کو، اس کو سور کو کس نے بنایا، فلانے۔ تو جس کو اللہ کی مخلوق میں صرف سور نظر آیا ہے، بولو اس کے اندر گند ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس کو باقی چیزیں نظر نہیں آئیں ہیں؟ وہ اللہ جس نے فلانے کو بنایا، علماء کہتے ہیں جو جان بوجھ کر ایسا کہے وہ بھی کافر، کیونکہ اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہے۔ ہاں یہ کہو ہر شے کا بنانے والا اللہ، یہ اس کی تعریف، لیکن گندی چیز کا نام لے کر کہو گے تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی ایک چیز کا نام لے کر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو یوں کرو، وہ رب کتنا اچھا ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اپنے حبیب کو بنایا ہے، کیونکہ وہ رب کی ذات و صفات کے آئینہ ہے۔ تو ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ ہی بنانے والا ہے سب کا بنانے والا۔ قیامت میں سب مانیں گے، جو آج انکار کر رہے ہیں، جو بت کی پوجا کر رہے ہیں، جو سورج چاند ستارے آگ پانی کی، سب اللہ کو مانیں گے، مگر اس دن کا ماننا کام آج مانو۔ اسی طرح نبی کی شان اس دن دکھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے حبیب کو بٹھائے گا، کرسی رکھی جائے گی، محبوب بیٹھو۔ اللہ عرش پر نبی کو حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا، اللہ فرمائے گا بیٹھو، میں اللہ کے حکم سے بیٹھوں گا، پھر اللہ کی عزت تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن اللہ بٹھائے گا۔ اللہ حبیب سے فرمائے گا بتاؤ تمہاری امت کے ساتھ کیا کروں؟ خود اللہ پوچھے گا، محبوب جیسے تو چاہے گا میں ویسا کروں گا۔ اللہ کسی کا پابند ہے؟ محتاج ہے؟ کسی کی دھونس چلتی ہے اس پہ؟ نہیں، معاذ اللہ، یہ باتیں سوچی بھی نہیں جائیں گی۔ مگر اللہ کو پیار اتنا ہے، اللہ اپنے حبیب کو راضی کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس دن مانو گے؟ آج مان لو نا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، او منکر آج مان۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں
اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا۔ اس دن کا ماننا کام، آج ان کا دامن تھام لو۔ ہر دو عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری مخلوق اس کی حمد اس دن کرے گی، آج بہت سے نہیں کرتے، بہت سے تو جو نہیں کرتے پھر ان کی تعریف ہو سکتی ہے اونچی؟ جو رب کی تعریف نہ کرے، رسول کی نہ کرے، کیا اس کی تعریف ہوگی؟ جو رب کی نبی کی نہ مانے، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ تو یہ یاد رکھنا اصول ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ یہ اللہ کے کام، اللہ کی شان، اللہ تعالی وصف عطا فرماتا ہے تو اس کا دیا ہوا ماننا غلط نہیں۔